السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عزیز دوستو، اس وقت اہل الحدیث میں یزید ابن معاویہ کا موضوع وجہ تنازع بنا ہوا ہے اور دو طرفہ اجتہادی اور مدلل گفتگو سے نکل کر گالم گلوچ تک معاملہ پہنچ گیا، فتویٰ بازی تک معاملہ پہنچ گیا، دوسرے الفاظ میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، آج اس موضوع پر ہم ایسی گفتگو کریں گے جو کہ اختلافات کو ختم کر سکے۔ اگر آپ یہ بیان مکمل سن لیں تو انشاءاللہ اس مسئلہ میں عقیدہ اہل الحدیث آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، پہلی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ برحق تھے اور سچے تھے، وہ حق پر تھے۔ کس طرح؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور اس طرح مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پھول قرار دیا۔ تو معلوم ہوا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید قرار دیں، جنتی لوگوں کا، نوجوانوں کا سردار قرار دیں، تو وہ حق پر ہیں، ان کے حق پر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور جنتی لوگوں کے سردار ہیں جن کی شہادت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بالمقابل یزید ابن معاویہ تابعی ہیں، اور کئی تابعی جن پر جرح موجود ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ حجاج بن یوسف جو کہ تابعی ہے اس پر جرح کیوں کرتے ہیں، اور بھی تابعیوں پر جرح کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیز دوستو، اس لیے کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو میچ نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ میں آپ کسی قسم کا تقابل نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جو یزید ابن معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ کے متعلق الزامات ہیں۔ عزیز دوستو، واقعہ کربلا میں بالواسطہ یزید ابن معاویہ شریک مجرم ہے۔ کس طرح شریک جرم ہے کہ ایک بندہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہڑپ کر کے آ گیا، تو آپ نے اس کو سزا تک نہیں دی۔ اب یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے کیوں قصاص نہیں لیا؟ تو بھائی جواب یہ ہے کہ وہاں بلوائیوں کا گروہ تھا، 1000 کا جتھا تھا، اور اس طرف نامزد قاتل ہیں، سرکاری فوج قاتل ہے، گورنر قاتل ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کو آپس میں مکس کرنا سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے۔ تو اس لیے صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی، صحابی عادل ہیں، اور جو تابعی ان پر جرح ہو سکتی ہے، تو اس لیے یزید ابن معاویہ پر جرح ممکن ہے۔ اب جو حضرت حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جن کی مسلک کے لیے خدمات ہیں، آج ایک مسئلہ کی وجہ سے آپ اس پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اس کو چھوکرا قرار دیتے ہیں۔ جب بھی
دوسرے مسالک کے لوگوں نے ان کو للکارا تو سب سے پہلے یہ نکلے، مسلک کے لیے حفاظتی دیوار بنے۔ تو بھائیوں، کیا ان کو اتنا حق نہیں ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ میں اپنی رائے رکھ سکیں؟ اب جو بات انہوں نے کی ہے کہ فاجر فاسق تھا، ظالم تھا، وہی بات فتاوی ثنائیہ میں بھی موجود ہے، تو آپ ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا موقع بھی یہی ہے، ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو عزیز دوستو، اب رہا مسئلہ کہ یزید کون تھا۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بات کرے گا ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہم ان پر کسی قسم کی تبرہ بازی نہیں کر سکتے، اور وہ صحابی رسول تھے۔ مسئلہ ہے ان کے بیٹے کا، یزید ابن معاویہ کا۔ تو یزید ابن معاویہ کے متعلق ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح دنیا پرست بادشاہ ہوتے ہیں، ظالم فاجر فاسق بادشاہ تھا جس نے اپنے اقتدار کی خاطر ہر وہ اقدام کیا جس سے اس کا اقتدار مضبوط ہو۔ اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہڑپ کر جانا، اور اس طرح واقعہ ہرا ہو گیا، مکہ مدینہ پر چڑھائی۔ اگرچہ اس میں افسانہ نگاری بہت زیادہ ہے، افسانوی واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت موجود ہے، آپ واقعات دیکھیں۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد ایک بات کی جاتی ہے، جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ اس کو جنتی قرار دیتے ہیں، حالانکہ کسی کو بغیر دلیل کے جنتی قرار دینا یہ سراسر غلط بات ہے۔ ایک حدیث پیش کر کے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یزید کیا ہے، جنتی ہے۔ حدیث قسطنطنیہ، مشہور حدیث بخاری شریف کی 2924، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والے لشکر کو جنتی قرار دیا۔ تو کیا پہلا حملہ کرنے والا لشکر اس میں یزید سردار تھا؟ تو یہ بھی بخاری شریف دیکھیں کہ اس کا سردار یزید نہیں تھا، بلکہ یزید اس لشکر کا سردار تھا کہ جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں۔ وہ 54 ہجری ہے، 54 ہجری، اور ابو داؤد حدیث نمبر 2512 ہے۔ تو آپ اس حدیث کو پڑھیں، صاف معلوم ہوگا کہ وہ لشکر جو کہ دوسرا لشکر ہے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خالد ابن ولید کے بیٹے کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کرتا ہے، اور اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے ہیں۔ جو یزید نے حملہ کیا وہ 7واں یا 8واں حملہ تھا، اور جو پہلا حملہ ہوا وہ منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے 33 ہجری میں کیا۔ تو یہ بات ڈاکٹر ابو جابر، جو کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے، بڑا معروف نام ہے اس کتاب کا، جس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ یزید ابن معاویہ اور جیش مغفر لہ، کیسا لشکر جس کی مغفرت کی گئی ہے، وہاں انہوں نے تحقیق سے یہ بات لکھی مسند احمد کے حوالے سے، اور وہ بھی یہی نقطہ نظر رکھتے تھے، ناصبی تھے، وہ بھی پہلے یزید ابن معاویہ کی حمایت کرتے تھے۔ اور ان کی حمایت کرنے والے کون تھے، کن سے متاثر تھے؟ فیض عالم صدیقی، محمود احمد عباسی۔ محمود احمد عباسی کے متعلق انہوں نے خود جابر صاحب نے لکھا، اللہ اکبر، دماندوی صاحب غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو یہ کہتا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ بخاری کھوتے نے بھی جڑنا حدیث 3748 جڑی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑیاں مارن والی نقل کر دیتی ہے، تو وہ بندہ یہ بات سن کر بہت شدید اپسیٹ ہوا کہ یہ لوگ یزید ابن معاویہ کی حمایت میں کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں اور محدثین کی توہین تک کرتے ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر، یہ اجتہادی مسائل ہیں، آپ ان مسائل میں ہر ایک کو رائے رکھنے کا حق دیں، آپ یہاں تشدد اختیار نہ کریں، اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کریں۔ دوسری بات یاد رکھنا، جب آپ یزید رحمہ اللہ کہیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، تو نتیجتاً آپ کے مسلک کا نقصان ہوگا، آپ کی دعوت کا نقصان ہوگا۔ کیا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے یزید کا دفاع کرنا ہے؟ کیوں؟ جب بات ہو امیر معاویہ کی دفاع کریں، ڈٹ کے کریں، سینہ تان کے کریں، گولیوں کی بوچھاڑ میں کریں، اور اس طرح کسی صحابی کی بات ہو تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، لیکن بات جب یزید کی یا اس جیسے اور لوگوں کی ہو تو پھر مسلک میں پھوٹ مت ڈالیں، تفریق مت ڈالیں، اور کسی ایک مسئلہ کی وجہ سے ساری خدمات کو پس پشت مت ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔